اوہ، اب ہم سمجھے یہ ڈسنے والی فطرت تمہیں ورثے میں ملی ہے۔ اٹھتے ہوئے غیور نے اپنے کپڑے جھاڑے۔ خبردار جو میرے خاندان کے بارے میں ایک بھی حرف کہا، اس نے انگلی اٹھا کر دھمکی دی، ورنہ کیا؟ بولو۔ غیور نے اس کی انگلی سے اپنی انگلی ملا کر اس کی انگلی مروڑی۔ بولو کیا کرو گی؟ اس کے چہرے پر درد کے تاثرات دیکھ کر اسے تسکین مل رہی تھی۔ چھوڑو جاہل گوار جانور۔ اپنا ہاتھ چھڑا کر وہ 2 قدم پیچھے ہٹی اور اپنی انگلی ملنے لگی۔ ہماری جہالت ابھی تم نے دیکھی ہی نہیں ہے، اسفرین عالم آفریدی، چلو ہمارے ساتھ۔ اسے بازو سے کھینچتا وہ باہر لے آیا۔ لالا، غیور نے اسے کمرے میں لا کر پھینکا تو وہ گرتے گرتے بچی۔ شونا میرا بچہ، سلمان نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا۔ 5 منٹ ہے تم دونوں کے پاس، اتنا کہہ کر غیور کمرے سے نکل گیا۔ یہ سب کیا ہے لالا؟ اس نے الگ ہو کر پوچھا۔ میں کیا کروں بیٹا، تم ہی بتاؤ۔ تمام باتیں بتا کر اس نے مشورہ مانگا۔ اس وقت سب سے اہم شیری کی جان بچانا ہے لالا۔ بہت سوچ سمجھ کر وہ اس نتیجے پر پہنچی تھی۔ شیری کی جان بچانے کا مطلب جانتے ہو شونا؟ اس کے بے فکر انداز پر سلمان کی آنکھیں بھی حیرت سے پھیلی تھی۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ اس وقت مجھے ہر قیمت پر اپنے بھائی کی زندگی بچانی ہے۔ رہا سوال اس بلوچ خاندان کا، تو ان کا تو میں وہ حشر کروں گی کہ دنیا دیکھے گی۔ غیور جو دروازے پر کھڑا باتیں سن رہا تھا، اپنے خاندان کی توہین پر سیخ پا ہو گیا۔ کیا کرو گی ہاں؟ اس کے بڑے بڑے دعووں پر سلمان نے الٹا اسے ہی ڈانٹا تھا۔ اب جائیں اور انہیں ہاں کر دیں۔ میری زندگی برباد ہوئی تو صرف مجھے فرق پڑے گا، مگر شیری کو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی بیوی ہے، چھوٹا بچہ ہے۔ وہ واقعی نڈر تھی۔ شونا، سلمان نے نفی میں سر ہلائے۔ لالا، آپ کو میری قسم ہے، جائیں اور وہ کریں جو میں کہہ رہی ہوں۔ اس نے سلمان کا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر وعدہ لیا۔ لعنت ہے مجھ پر جو اپنی بہن کا تحفظ نہیں کر سکتا۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہوئے تھے۔ لالا، آپ اس دنیا کے بیسٹ لالا ہیں۔ اسفرین نے فخری انداز میں بات کہتے ہوئے اس کے آنسو پونچھے۔ سلمان کی حامی کے بعد اسفرین عالم آفریدی اور غیور عباس بلوچ کا نکاح پڑھوا دیا گیا۔ غیور کی شرط کے مطابق نکاح کے فوراً بعد ہی شہید کو آزاد کر دیا گیا۔ اسفرین کو اس لمحے صرف اس بات کی خوشی تھی کہ اس کا بھائی بحفاظت واپس لوٹ آیا ہے۔ اس نے اپنے لیے جس دلدل کا انتخاب کیا تھا، اس کی گہرائی سے وہ خود بھی ناواقف تھی۔ بلوچ خاندان تم لوگوں کے لیے الٹے دن اب شروع ہوں گے۔ بس ایک بار میں واپس اسلام آباد پہنچ جاؤں تو بیٹے کے بعد باپ بھی روزگار ہوگا۔ بند کمرے میں مٹھیاں بھیجے وہ بہت کچھ طے کر چکی تھی۔ راہ میں حائل سب سے بڑی رکاوٹ شہیر کی جان کو لاحق خطرہ بھی اب ٹل چکا تھا۔ شیری، کیا کر رہے ہو؟ اسلام آباد واپس آنے کے بعد وہ بغیر کسی سے بات کیے کمرے میں چلا آیا تھا اور کمرے کی چیزوں کو توڑنے لگا۔ لعنت ہے مجھ پر، میری وجہ سے میری بہن نے اپنی زندگی تباہ کر لی۔ اس نے گلدان اٹھا کر ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے پر دے مارا۔ شیری، ہوش کرو۔ سلمان نے اسے کندھے سے کھینچ کر اپنی طرف مڑا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں بھائی؟ میں مر رہا تھا تو مجھے مرنے دیتے۔ ایسی زندگی کی ایک ایک سانس میرے لیے حرام ہے۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ یہ فیصلہ میرا نہیں، شونا کا تھا۔ میرے چاند، سلمان نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما تو وہ نادان ہے۔ آپ تو سمجھدار ہیں نا، جانتے نہیں ہیں کہ کن درندوں کے حوالے کر آئے ہیں میری معصوم بہن کو۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کو لات مارتا کمرے سے نکل گیا۔ شیری، میری بات سنو۔ وہ اسے روکنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ بلوچ خاندان ابھی بھی گاؤں میں ہی رہائش پذیر تھا۔ نکاح کے بعد وہ بلوچ حویلی میں آ تو گئی تھی، مگر 2 دن گزر جانے کے باوجود کسی نے اس سے کوئی بات نہ کی تھی۔ اسے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا تھا، جہاں ملازمہ اس کے لیے کھانا لے کر آتی اور دوبارہ کمرہ بند کر کے چلی جاتی۔ اب آگے کا کیا سوچا ہے عباس؟ دادی نے سوال کیا۔ سوچنا تو غیور نے ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اشر لے کر جانا ہے یا یہیں مار کر پھینک جانا ہے؟ عباس بلوچ جو ایزی چیئر پر آنکھیں موندے ہوئے تھا، سیدھے ہو کر بیٹھے۔ کیسی باتیں کر رہے ہو عباس؟ کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ بیٹی کی بے حسی پر ماں کا دل کانپ اٹھا تھا۔ اس آفریدی خاندان نے کیا تھا خوف جب 2 بچوں کے باپ کی بیوی بنا کر لے گئے تھے ہماری اکلوتی بہن کو۔ 20 سال ہو گئے، ہم اپنی بہن کی شکل دیکھنے کو ترسے ہیں۔ ان کے پرانے زخم تازہ دم ہوئے تھے۔ اس سب میں اس بچی کا کیا قصور ہے؟ یہ سب باتیں آپ غیور سے کریں، ہمیں تو اس وقت اس تسکین کو محسوس کرنے دیں جو اس آفریدی خاندان کو مزہ چکھا کر مل رہی ہے۔ ہمارے بیٹے کے فیصلے پر ہمیں فخر ہے۔ انہوں نے دوبارہ آنکھیں موند لی۔ مجھے کم از کم اس بچی سے ملنے ہی دو۔ 3 دن سے وہ کمرے میں قید ہے۔ دادی نے التجا کی۔ اماں، یہ منتیں آپ غیور کے سامنے کریں۔ اب وہ لڑکی غیور کی ملکیت ہے، وہ لا تعلق ہو گیا۔ مجھے مت مارو، میں نے کچھ نہیں کیا، پلیز۔ غیور کی آنکھ کھلی تو وہ نیند میں بڑبڑا رہی تھی۔
زاری کیا ہوا ہے؟ غیور نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو پسینے میں گیلا ہو چکا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے شوقس نہیں لینے۔ وہ ابھی بھی غنودگی کے عالم میں تھی۔ زاری، غیور نے اسے جھنجھوڑا، مجھے مت مارو۔ وہ گھبرا کر بیٹھی۔ ہم تمہیں نہیں مار رہے، کیا ہوا ہے؟ اس کا خوف غیور کو بھی سہمنے پر مجبور کر گیا تھا۔ پانی۔ اس کا وجود کپ کپا رہا تھا۔ یہ لو پیو۔ وہ پانی کا گلاس لیے بیڈ پر واپس آیا۔ ٹھیک ہو؟ اس سے گلاس واپس لیتے اس نے پوچھا۔ جی۔ اس نے سر ہلایا۔ ڈر گئی تھی؟ اس نے گلاس لیمپ ٹیبل پر رکھا۔ جی۔ اس نے بیڈ سے ٹیک لگائے۔ ڈرو مت، اب ہم ہیں نا؟ وہ اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ آپ اتنی دیر سے کیوں آئے ہیں؟ پہلے کہاں تھے؟ جانتے ہیں وہاں میرے ساتھ کتنا برا سلوک ہوتا تھا، نرس مجھے کتنا مارتی تھی۔ غلطی ہو گئی، سوری۔ مگر کیا کرتے زاری، ہم نے تو تمہیں ہر جگہ ڈھونڈا مگر تم ہی ہمارے دیر سے ملی۔ وہ شرمندہ ہوا، کان پکڑ کر بولے۔ سوری۔ اس نے دونوں کان پکڑے۔ مجھے وہاں واپس تو نہیں چھوڑ کے آئیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ آپ بہت سویٹ ہیں، وہ اس کا ناک کھینچ کر بولی۔ چلو سو جاؤ۔ اسے کمبل اڑا کر غیور وہیں بیڈ سے ٹیک لگائے اسے دیکھتا رہا۔ کل ان لوگوں نے شہر واپس جانا تھا۔ غیور نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسفرین یہیں حویلی میں رکے گی۔ اسے اسلام آباد سے دور رکھ کر وہ آفریدی خاندان کی اذیت میں اضافہ کرنا چاہتا تھا۔ غیور، دادی کمرے میں آئی تو وہ واپسی کا سامان باندھ رہا تھا۔ جی دادی، اس نے بغیر ان کی طرف دیکھے جواب دیا۔ وہ بچی ہمارے ساتھ نہیں چلے گی؟ وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ہرگز نہیں، اس نے عام سے لہجے میں جواب دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ایسا چاہتے ہیں۔ کیوں ظلم کر رہا ہے بچے؟ دادی تڑپ اٹھی۔ ظلم کیسا؟ وہ جس سلوک کی مستحق ہے وہی ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ 20 سال پہلے افریدی خاندان نے یہی کچھ کیا ہوگا ہماری پھپھی کے ساتھ، ان پر بھی یہی ظلم ہوتے ہوں گے، تو ہم کیسے اس لڑکی کو تخت پر بٹھا دیں؟ اس کے ہر انداز سے روایتی جاگیرداری جھلک رہی تھی۔ تجھے میرے جڑے ہاتھوں کا واسطہ، اس بچی کو شہر آنے دے۔ دادی کے آنسو اس کے دل جکڑ گئے تھے۔ دادو پلیز ایسا نہ کریں۔ اس نے دادی کے جوڑے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھاما۔ آپ جانتی ہیں نا آپ کے آنسو ہماری کمزوری ہیں۔ وہ ان کی آنکھیں ملتے ہوئے بولا۔ مان جانا بچے۔ اس کے سینے پر سر رکھے وہ مان سے بولے۔ ٹھیک ہے، صرف آپ کے لیے۔ اس نے حامی بھر لی۔ اسفرین کمرے میں قید ہو کر بری طرح بیزار ہو چکی تھی۔ وہ اسی لمحے یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہی تھی جب دھڑام سے کمرے کا دروازہ کھلا اور غیور عباس بلوچ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس بڑے ٹھاٹھ سے کمرے میں داخل ہوا۔ تم میں انسانیت ہے؟ عقل ہے گوار انسان؟ 3 دن سے میں یہاں قید ہوئی بیٹھی ہوں۔ اسے دیکھتے ہی اسفرین نے ہلہ بول دیا۔ گونگے ہو گئے ہو؟ کچھ بولو گے یا زبان کٹوا کر آئے ہو؟ اس کے سینے پر زور زور سے تھپڑ مارتی وہ اسے پیچھے کی جانب دھکیل رہی تھی۔ غیور نے اس کی دونوں کلائیاں پکڑ کر اسے دیوار کی طرف دھکیلا۔ اس کے سر کا پچھلا حصہ دیوار سے بہت زور سے ٹکرا جاتا، مگر عین وقت پر غیور نے سنبھال لیا۔ پہلی اور آخری بار تمہیں سمجھا رہے ہیں، بلوچ خاندان میں عورت کو کینچی کی طرح زبان چلانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسفرین عالم آفریدی، اس کی کلائیاں ابھی بھی غیور نے اپنے ہاتھوں میں دبوچ رکھی تھیں اور چہرہ اس کے چہرے پر مکمل جھکا ہوا تھا۔ اسفرین نے اپنا منہ پیچھے کرنے کے لیے سر کو دیوار میں جوڑا۔ میرے کان الحمدللہ کام کرتے ہیں، پیچھے ہٹ کر بات کرو۔ اس نے کوفت سے آنکھیں بند کر لیں۔ بس اتنی سی ہمت تھی؟ کہاں گئی ساری اکڑ؟ وہ اس کی حالت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ غیور، مجھے گھٹن ہو رہی ہے، پیچھے ہٹو۔ وہ پھنکاری، خود کو اس گھٹن کا عادی بنا لو۔ مسز غیور عباس بلوچ، بہت دکھ دیے تمہارے خاندان نے ہمیں، اب ایک ایک کا بدلہ چن چن کر لیں گے۔ وہ اب بھی ٹس سے مس نہ ہوا تھا۔ ٹو ہیل وتھ یو اینڈ یور مینٹیلٹی۔ اس نے خود کو اس کی گرفت سے چھڑوایا اور فوراً اس کے سامنے سے نکل کر فاصلے پر چلی آئی۔ ہیل؟ اوکے ویل۔ غیور اس کی انگریزی کا مذاق اڑاتا مڑا۔ دیکھو غیور، میرے کچھ الٹا بولتے بولتے وہ رکی تھی۔ کیا؟ اس کی مکمل بات کو تصور میں لاتا وہ مزید مشتعل ہوا تھا۔ میرے بھائیوں کے دشمن؟ اس نے حاضر دماغی سے بات بدلی۔ اب تمہارے بھی ہیں۔ اس نے بات جھٹ پٹ کاٹی تھی۔ دیکھو غیور، یار میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ لہجے میں تھوڑی نرمی لائی۔ تم نے کیا نہیں بگاڑا، اور تمہارا خاندان، اس کے تو کیا کہنے۔ 20 سال پہلے تمہارے چچا نے ہماری پھپھی کو ہم سے چھین لیا، اور آج تمہارے منگیتر جہان خان آفریدی نے نہ صرف ہماری منگیتر کو اغوا کیا بلکہ ہمارے بے گناہ بھائی آذر کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے یکدم بدلتے لہجے پر اسفرین نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جو لہو برسا رہی تھی۔ میرا دل کہتا ہے کہ جہان ایسا نہیں کر سکتا۔ تمہارا منگیتر جھوٹ،
اس کی بات مکمل ہونے سے قبل غیور نے ہاتھ ہوا میں بلند کرتے ہوئے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ آئندہ کے بعد تمہاری زبان پر اس کمینے کا نام بھی آیا تو حلق سے زبان کھینچ لیں گے۔ وہ چیخا۔ چیخو مت، کان کام کرتے ہیں میرے۔ آواز بھی بلند ہوئی۔ کل صبح 7 بجے ہم یہاں سے نکل جائیں گے، تیار رہنا ورنہ یہیں سڑتی رہو گی۔ اسے اس کیفیت میں چھوڑ کر وہ کمرے سے نکل گیا اور ملازم نے دوبارہ کمرہ لاک کر دیا۔ ڈیم اٹ، اس نے غصے سے وہیں کھڑے کھڑے بیڈ شیٹ کھینچ کر زمین پر گرا دی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی توہین پر وہ اپنے آنسو روک نہ پائی۔ شہیر پچھلے 3 دن سے بھوک ہڑتال پر تھا۔ سب کے لاکھ منت سماجت کرنے کے باوجود اس نے اناج کا ایک دانہ منہ کو نہ لگایا تھا۔ رو رو کر چہرہ بھی بجھ گیا تھا، آنکھیں سوج گئی تھی۔ وہ لان میں کرسی پر بیٹھا آسمان پر ڈھلتی شام کے نظاروں میں اپنے لیے سکون تلاش کر رہا تھا۔ شیری پلیز کچھ کھا لو۔ ہانیہ کھانے کی ٹرے لیے آئی۔ نہیں کھانا، وہی انکار۔ تمہاری بھوک ہڑتال سے شونا تو واپس نہیں آ جائے گی نا؟ ہانیہ نے التجا کی۔ پر مجھے موت تو آ جائے گی نا؟ اس کی آواز میں نمی در آئی۔ اللہ نہ کرے، کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو؟ ہانیہ کی پلکیں بھیگنے لگی تھیں۔ پلیز ہانی، اب رونے مت لگ جانا، میں تمہیں روتا نہیں دیکھ سکتا۔ وہ نرم پڑا۔ تو رلا کیوں رہے ہو؟ وہ سسکی تھی۔ میں کیا کروں یار، اپنا آپ بوجھ لگ رہا ہے مجھے۔ میری سانسوں کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہے میری چھوٹی بہن نے۔ لالا کو اس کی بات نہیں ماننی چاہیے تھی۔ اس کی آنکھوں میں مزید آنسو امڑ آئے۔ تو اور کیا کرتا سلمان؟ راجیہ بیگم آتے ہوئے بولی۔ کچھ بھی کرتے چچی امی، پر شونا پر یہ ظلم نہ ہونے دیتے۔ وہ خود لاجواب ہوا تھا۔ وہ اپنی مرضی کی مالک ہے شیری، میری اولاد کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تم اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ وہ روایتی عورتوں کی طرح سسرال کے ظلم سہے گی۔ وہ بلوچ خاندان کی اینٹ سے اینٹ بچا دے گی۔ اسفرین کی بے خوف فطرت پر آج پہلی بار ماں کو بھی فخر محسوس ہوا تھا۔ آپ غیور عباس بلوچ کو نہیں جانتی چچی امی، اس نے سرد آہ بھری تھی۔ وہ بھی اسفرین عالم آفریدی کو نہیں جانتا ہوگا، اب جان جائے گا۔ تم کھانا کھاؤ۔ وہ بظاہر اس کی ہمت بڑھا رہی تھی، مگر اندر ہی اندر ان کے دل میں بھی ہول اٹھ رہے تھے۔ بیٹی لاکھ بہادر سہی مگر اس محاذ پر تنہا تھی۔ پلیز شیری، ہانیہ نے نوالا بنا کر اس کے منہ میں ڈالا۔ وہ لوگ دوپہر 12 بجے اسلام آباد پہنچے تھے۔ اسفرین عالم آفریدی بلوچ خاندان کی بہو بن کر آج پہلی دفعہ بلوچ حویلی میں داخل ہوئی تھی۔ گاؤں سے ہی دادی نے اس سے بڑی سی چادر اڑا دی تھی۔ پورے راستے بھی اس کا منہ ڈھکا رہا تھا۔ اب اسے اس چادر میں اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ لوگ دوپہر 12 بجے اسلام آباد پہنچے تھے۔ اسفرین عالم آفریدی بلوچ خاندان کی بہو بن کر آج پہلی دفعہ بلوچ حویلی میں داخل ہوئی تھی۔ گاؤں سے ہی دادی نے اسے بڑی سی چادر اڑا دی تھی۔ پورے راستے اس کا منہ ڈھکا رہا تھا اور اب اسے اس چادر میں اپنا دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ سارا، اسے غیور کے کمرے میں لے جاؤ، دادی نے سارا کو ہدایت دی۔ جی۔ برا سا منہ بناتی سارا اس کی طرف آئی۔ چلو، اسے بازو سے پکڑ کر وہ سیڑھیاں چڑھاتی اوپر لے گئے۔ کچھ نہ نظر آنے کے باعث اسفرین اللہ کے توکل پر ہی چل رہی تھی۔ غیور غصے کا بہت تیز انسان تھا۔ اللہ ہی تمہارا بھلا کرے۔ اسے کمرے میں لا کر سارا نے بیڈ پر اسے بٹھایا۔ اسے تو اتار دو۔ اسے اسفرین کی سستی پر غصہ آیا۔ تھینک گاڈ۔ اس نے شکر گزاری کے ساتھ چادر اتاری تو کھلی فضا میں اپنا سانس بحال کرتے ہوئے محسوس ہوا تھا۔ کچھ بھی چاہیے ہو تو مجھے بتا دینا۔ سارا کندھے اچکاتی کمرے سے نکل گئی۔ حد ہو گئی، اتنے عالیشان کمرے میں رہ کر بھی اس غیور کی سوچ جھونپڑی کے لوگوں جیسی ہے۔ سارا کے جانے کے بعد اس نے کھینچ کر چادر دور پھینکتے ہوئے کھڑے ہو کر کمرے کا تجزیہ لیا، جو کہ کسی محل کا شاہی کمرہ معلوم ہو رہا تھا۔ اسی اثناء میں کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کی جان کا دشمن اندر داخل ہوا۔ اس گھر میں آ ہی گئی ہو تو یہاں کے کچھ اصولوں کو اپنے پلو سے باندھ لو۔ مسز غیور عباس بلوچ، یہاں مردوں کا راج چلتا ہے۔ ہمارے گھر کی عورتیں اپنے مردوں کے دماغ سے سوچتی ہیں، اور تمہیں تو ہم لائے ہی ملازمہ کی نیت سے ہیں، اس لیے جتنا اپنی اوقات میں رہو گی اتنا ہمارے غصے اور قہر سے محفوظ رہو گی۔ اسے انگلی دکھاتا وہ دھمکا رہا تھا۔ مجھے ایک بار لالا، اس کی بات منہ میں تھی کہ غیور نے انکار میں انگلی ہلا کر اسے خاموش کروایا۔ نا 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 نا، یہ تو سوچنا بھی مت۔ تم شاید ہمارے اس نکاح کا مطلب نہیں جانتی۔ کوئی بات نہیں، ہم سمجھا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری ہر سانس پر ہماری ملکیت ہوگی۔ یہ بات تم ذہن نشین کر لو کہ ہم تمہیں اپنے بھائی کے قاتلوں سے کوئی مراسم نہیں بنانے دیں گے، اور اگر تم نے ایسا سوچا بھی تو ہم ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ آئندہ ہماری مرضی کے خلاف گئی تو چمڑی ادھیڑ دیں گے۔ وہ اسفرین کی توقعات پر 102% پورا اتر رہا تھا۔ تبھی دل ہی میں جتنی گالیاں اس کے محدود علم میں تھیں وہ سبھی اس نے غیور کے نام کی۔ غیور،
اس نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش کروا دیا۔ جب ہم چاہیں تب تم بولو گی، جب نہ چاہیں تب خاموش رہو گی، سمجھ آئی یا سمجھائیں؟ اس نے دائیں ہاتھ سے بائیں بازو کی آستین چڑھا کر پوچھا۔ سمجھ آ گئی؟ اس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ جاہل کوار جانور۔ اس کے کمرے سے نکل جانے کے بعد اسفرین اسے ڈھیروں القابات سے نوازنے لگی۔ رات کے کھانے پر گھر کے سب افراد موجود تھے مگر نئی نویلی دلہن غیر حاضر تھی۔ آذر کے قتل کا غم کسی کے بھی حلق سے نوالا اترنے نہ دے رہا تھا، مگر مجبوراً ایک دوسرے کی ہمت بڑھانے کے لیے وہ لوگ کھانا کھانے پر مجبور تھے۔ غیور تم بہو کو بھی لے آتے، مدحت بیگم بولی۔ بہو؟ تمہاری عقل ٹھکانے پر ہے؟ دشمنوں کی بیٹی کو بہو بلا رہی ہو؟ عباس بلوچ نے انہیں ٹوکا۔ وہ غیور کی بیوی ہے بلوچ صاحب، وہ دبی دبی آواز میں بولی۔ بیوی نہیں ہے، غلام ہے۔ اس کے ساتھ بھی اس گھر میں ویسا ہی سلوک ہوگا جیسے افریدی خاندان میں ہماری بہن کے ساتھ ہوا تھا۔ انہوں نے بائیں ہاتھ کا مکہ بنا کر میز پر مارا۔ بابا سائیں ٹھیک کہہ رہے ہیں ماں، اسے اس کی اوقات میں رہنے دے، اور اس کی اوقات نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھائے۔ اس نے بھی باپ کی سوچ کا ساتھ دیا۔ اگر تمہیں اتنی ہمدردی ہو رہی ہے تو تم بھی اٹھ کر جا سکتی ہو۔ عباس بلوچ نے بدلحاظی سے بولے۔ کوئی کہیں نہیں جائے گا، کھانا کھاؤ سب، دادی تحکم لہجے میں بولی۔ رات کے وقت غیور کمرے میں آیا تو وہ بیڈ سے ٹیک لگائے نیم دراز اپنے ناخن چبا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی۔ اٹھو، وہ چیخا تو وہ بیڈ سے فوراً اٹھی۔ آئندہ ہمارے بیڈ کے پاس بھی آئی نا تو میں بہت برا سلوک کروں گا۔ اپنے غلیظ وجود سے تم نے ہمارا بیڈ بھی ناپاک کر دیا ہوگا۔ الماری سے نئی بیڈ شیٹ نکال کر بچھاؤ۔ اس نے اشارے سے ڈریسنگ روم کا راستہ دکھایا۔ میرے ہاتھ لگانے سے بیڈ شیٹ ناپاک نہیں ہوگی؟ اس نے اکڑ کر سوال کیا۔ تمہیں ہماری باتیں سمجھ نہیں آئیں شاید، جتنا ہم کہیں اتنا کیا کرو۔ بازو میں بازو دیے وہ اسے گھورنے لگا۔ اوکے، اس نے ڈرنے کی باکمال اداکاری کی تاکہ غیور کو اس کے اگلے رد عمل کی بھنک بھی نہ لگے۔ اوکے کیا ہوتا ہے؟ جی بولو، اس نے ٹوکا۔ جی اوکے۔ وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتی ڈریسنگ روم کی طرف آئی اور اگلے 5 منٹ میں غیور کے حکم کی تکمیل کے بعد اس کا بستر تیار ہوا۔ جاؤ اب اپنی شکل غائب کرو۔ کمبل اوڑھتا وہ لیٹا۔ میں کہاں جاؤں؟ اسے لگا وہ اسے کمرے سے نکال رہا ہے۔ اس کمرے کے کسی کونے میں چلی جاؤ مگر ہمارے سامنے سے اپنی شکل غائب کرو۔ اس نے کمبل اوڑھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ جلدی جلدی سے صبح ہو جائے بس، بلوچ خاندان کی وہ درکت بناؤں گی کہ دنیا دیکھے گی۔ صوفے پر لیٹتے ہوئے اس نے سوچا۔ غیور صبح اٹھا تو وہ کمرے سے غائب تھی۔ اس نے کئی آوازیں بھی لگائیں مگر جواب میں مکمل خاموشی تھی۔ اسے خطرے کی بو آئی۔ پوری حویلی میں کسی کو اس کی خبر نہ تھی۔ غیور سمیت تمام ملازمین اسے تلاش کر رہے تھے مگر محترمہ حویلی سے ہی غائب تھی۔ ہیلو، وہ لان میں کھڑا تھا کہ تبھی فون بجا۔ مسٹر غیور عباس بلوچ، تمہیں کیا لگا تھا کہ میں مظلوم مشرقی لڑکی کی طرح تمہارے ظلم سہ کر اسی گھر کے کسی کونے میں ساری عمر گزار دوں گی؟ کہاں ہو تم؟ تمہیں کیوں بتاؤں؟ وہ کھلکھلائی۔ اسفرین ہمیں سختی پر مجبور مت کرو، اس نے بمشکل ضبط برقرار رکھتے ہوئے کہا۔ تمہارے کل کی تضحیک آمیز جملوں کے جواب میں تمہاری پوری فیملی کے منہ پر ایسی چماٹ لگاؤں گی کہ ساری عمر کے لیے انگلیوں کے نشان چہرے پر نقش ہو جائیں گے۔ وہ اسے مزید مشتعل کر رہی تھی۔ اسفرین اس کی کچھ بھی کہنے سے قبل کال کاٹ دی گئی تھی۔ وہ اسٹوڈیو میں بیٹھی ایکسکلوزیو شو کی تیاری میں مصروف تھی جس کا مقصد بلوچ خاندان کے ظالمانہ فیصلے کو پورے پاکستان کے سامنے لا کر انہیں رسوا کرنا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ اس حرکت کے بعد غیور کسی بھی حد تک جا سکتا ہے مگر وہ بھی کہاں باز آنے والوں میں سے تھی۔ شونا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ پلیز تم میرے ساتھ چلو۔ یہاں رکو گی تو بلوچ خاندان کے قہر سے بچ نہیں پاؤ گی۔ سلطان یہ بات 10ویں بار دہرا رہا تھا۔ ایس پی، میں اسفرین عالم ہوں، میری زندگی کا اختیار میں اس غیور جیسے جاہل کو کیسے دے سکتی ہوں؟ اس شو کے بعد وہ لوگ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اس نے بھی وہی جواب دہرایا۔ تم اتنی ضدی کیوں ہو؟ یہ ضد میرے خون میں ہے۔ وہ مسکرائی۔ سر، باہر کچھ لوگ آئے ہیں، پوری بلڈنگ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں۔ وہاں بھاگ کر آتے گارڈ نے خبر سنائی۔ غیور! اسفرین کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ حرکت غیور کی ہی ہوگی، تو ہم وقت پر پہنچ گئے۔ وہ اپنے غنڈوں کے ہمراہ اسٹوڈیو میں داخل ہوا۔ غیور، یہ ہماری اور ہماری مسز کا معاملہ ہے، اسی لیے اس سے دور رہو۔ غیور نے اس پر ریوالور تان لی۔ غیور! ایس پی پر آنچ بھی آئی تو وہ سلطان کے سامنے ڈھال کی طرح کھڑی ہوئی۔ تاریخ میں پہلی بار کسی عورت نے اپنے شوہر کے سامنے اپنے عاشق کے تحفظ میں یہ قدم اٹھایا ہوگا۔ وہ ہنسا۔ جسٹ شٹ اپ! وہ چیخ اٹھی۔ چلو! وہ اسے بازو سے کھینچتا لے گیا۔ غیور! سیڑھیاں اترتے ہوئے اسے پاؤں سے سینڈلز اتر گئے۔ غیور! میرے پاؤں دکھ رہے ہیں۔ پارکنگ کی پتھریلی زمین پر چلتے اس کے پاؤں لہو لہان ہو گئے۔
اچھی بات ہے، آئندہ ہماری مرضی کے خلاف قدم اٹھانے سے پہلے اس درد کو یاد کر لینا۔ اپنی گاڑی کا فرنٹ دروازہ کھول کر غیور نے اسے اندر پٹکا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس نے دروازے پر ہاتھ رکھ لیا۔ ہاتھ اندر کرو۔ اس کی بھی سانسیں چڑھی ہوئی تھیں۔ نہیں کروں گی، اس نے اکڑ دکھائی۔ ٹھیک ہے پھر مرو۔ اس کے ہاتھ کی پرواہ کیے بغیر غیور نے غصے سے دروازہ بند کر دیا۔ عین وقت پر ہاتھ اندر کھینچنے کے باعث اس کا ہاتھ دروازے میں آتے آتے بچا تھا۔ مر جاؤ گی کسی دن ہمارے ہاتھوں تم۔ غصے سے فرنٹ دروازہ بند کرتا وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا تھا۔ ہم نے منع کیا تھا نا، پر تم تو پیدا ہی ہماری مخالفت کرنے کے لیے ہوئی ہو۔ اس کے وجود پر ایک غصولی سی نظر ڈال کر غیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ بلوچ حویلی آنے کے بعد اس نے مرکزی ہال میں اسفرین کو لاٹ پٹکا تھا۔ گھر کی تینوں عورتیں اس کی حرکت پر ششدر رہ گئی تھیں۔ دادی نے فوراً اسے نہ تھاما ہوتا تو اس نے سیدھا فرش پر جا گرتی۔ غیور، یہ کیا جہالت ہے؟ مدحت بیگم اس پر بھڑکی۔ ہمیں اس جہالت پر اس نے مجبور کیا ہے۔ غیور، تم تو پڑھے لکھے ہو، عورت ذات سے ایسا سلوک تمہیں زیب دیتا ہے؟ عسکری بیگم بھی برہم ہوئی۔ جو عورتیں مردوں کی برابری حقوق مانگتی ہیں نا، انہیں عورتوں والی نرمی کی بھی حسرت نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے ہماری نظروں سے دور کر دیں، ورنہ ہم اسے گولی مار دیں گے۔ پاؤں پٹکتا وہ گھر سے نکلنے کے لیے پلٹا۔ تم جاہل ہو، گوار ہو، انسان تم جیسے نہیں ہوتے۔ درد بھری آواز میں وہ چلائی تھی۔ اچھا تو کس جیسے ہوتے ہیں؟ تمہارے بھگوڑے منگیتر جہان جیسے، یا تمہارے عاشق و سلطان جیسے؟ اس سے مڑ کر کاری ضرب لگائی۔ غیور، اس کی گونج سے حال لرز اٹھا تھا۔ چیخو مت، اس نے بھی اسی قوت سے جواب دیا۔ دفع کیوں نہیں ہو رہے تم؟ ماں نے اسے ہی بے عزت کیا۔ جا رہے ہیں، لیکن یہ بات جہاں ختم نہیں ہوئی۔ اسفرین عالم، یاد رکھنا، گھر میں ہی فیملی ڈاکٹر کو بلوا کر اس کی مرہم پٹی کروائی گئی۔ غیور کی جذباتی فطرت کا اندازہ سب کو ہی تھا، مگر وہ اس غصے اور نفرت میں اس حد تک پہنچ جائے گا یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ میں بہت شرمندہ ہوں اسفرین، شاید میں ہی ایک اچھی ماں نہیں بن سکی۔ مدحت بیگم اس سے نظریں تک نہیں ملا پا رہی تھیں۔ قصور تمہاری پرورش کا نہیں ہے مدحت، اس خاندان کے خون کا ہے۔ غیور کو یہ بدلحاظی ورثے میں ملی ہے۔ دادی رنجیدگی سے بولی۔ یہ لو دودھ پی لو۔ عسکری بیگم دودھ کا گلاس لیے اس کے منہ کے قریب آئی۔ مجھے کچھ کھانا پینا نہیں ہے، مجھے میرے گھر جانا ہے۔ بیڈ سے ٹیک لگائے اس نے نئی ضد پکڑ لی۔ تم نے غیور کا غصہ نہیں دیکھا اسفرین؟ اس کی ڈھٹھائیٹ پر مدحت بیگم بھی حیران تھی۔ غیور مجھے مار پیٹ کر روک تو سکتا ہے، پر مجھے جھکا نہیں سکتا۔ میں بھی عالم آفریدی کی بیٹی ہوں، آفریدی خاندان کا خون ہوں۔ ضد اور ہٹ دھرمی میری رگوں میں بھی لہو کی طرح دوڑتی ہے۔ اس کا لہجہ درد کے باوجود بھی دھیما نہ پڑا تھا۔ یہ ہٹ دھرمی عورت ذات کو زیب نہیں دیتی اسفرین، دادی نے اسے سمجھایا۔ عورت ذات کو کیا زیب دیتا ہے دادی؟ مرد کی مار کھانا اور اس کی ہر بات پر سر جھکا کر جی حضوری کرنا۔ جانتے ہیں، قصور غیور کا نہیں، بلکہ بلوچ خاندان کے کسی بھی مرد کا نہیں ہے۔ قصور اس خاندان کی عورتوں کا ہے جنہیں اپنے حق کے لیے لڑنا نہیں آتا۔ آپ لوگوں نے اگر ماضی میں آواز اٹھائی ہوتی تو آج حال اتنا بھیانک نہ ہوتا۔ وہ الٹا انہیں سنانے لگی۔ تم بہت بہادر ہو اسفرین، مگر جس دن تمہاری یہ بہادر غیور کے پیروں تلے کچلی جائے گی، اس دن کے بعد تم اپنے سائے سے بھی ڈرو گی۔ مدحت بیگم کے جواب نے اسے خاموش کروا دیا تھا۔ رات گئے غیور کمرے میں آیا تو وہ بیڈ پر سوئی نیند کی وادی کی سیر کر رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اس کے وجود پر ڈالی۔ اس کو دونوں پاؤں پر بھی پٹی بندھی تھی۔ پاؤں اس نے جان بوجھ کر کمبل سے باہر نکالے ہوئے تھے تاکہ زخم نہ دکھے۔ غیور کو ایک لمحے کے لیے اس کے لیے برا محسوس ہوا۔ شاید ہم نے غصے میں کچھ زیادہ ہی، اس نے کھڑے کھڑے سوچا۔ لیٹی رہو، ہم بھی لعنت بھیجتے ہیں اس بستر پر۔ اس کی آنکھ کھلی تو غیور کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، پر غیور نے اسے ٹوک دیا۔ تمہاری نیند مبارک ہو۔ لیمپ ٹیبل پر پڑی اپنی سگریٹ کی ڈبی اور لائٹر اٹھاتا وہ کمرے سے نکل گیا۔ بھاڑ میں جائے جاہل انسان، اس پر لعنت بھیجتی۔ وہ دوبارہ سو گئی۔ صبح جب وہ کمرے میں آیا تو اسفرین اپنا سامان پیک کر رہی تھی۔ اس کی دیدہ دلیری پر غیور غصے سے بے قابو ہو رہا تھا۔ کل کے رویے کے بعد بھی اس کی ہٹ دھرمی میں رتی برابر کمی نہ آئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس کے سوال کو نظر انداز کرتی وہ پیکنگ میں ہی مگن تھی۔ ہم نے کچھ پوچھا ہے؟ اس کا بایاں بازو دبوچ کر غیور نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ ہاتھ چھوڑے میرا بلوچ صاحب۔ اس نے جھٹکے سے بازو چھڑوا لیا۔ کل کا واقعہ یاد ہے یا پھر میں دہرانے کی ضرورت ہے؟ نہیں، مجھے پتا ہے کہ تم کتنے عظیم انسان ہو۔ اس نے سوٹ کیس کی زپ بند کی۔ تم پر ہماری بکواس کا اثر نہیں ہوتا نا؟ نہیں ہوتا۔ اب کیا کرو گے؟ پھر سے مار پیٹ کر اپنی مردانگی ظاہر کرو گے یا پھر کوئی اور اذیت منتخب کر چکے ہو میرے لیے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہم کلام ہوئی۔ اگر تم نے گھر سے باہر ایک قدم بھی رکھا تو کیا؟
اس نے غیور کی بات کاٹی۔ گولی مار دو گے یا پھر سے اٹھوا کر کسی تہخانے میں بند کروا دو گے؟ تم جیسا گھٹیا انسان ایک عورت کو اذیت دینے کے سوا کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ غیور عباس بلوچ، قصور تمہارا بھی نہیں ہے۔ تم نے آج تک عورت ذات کی صرف تذلیل ہوتی دیکھی ہے۔ بلوچ خاندان کی مردوں کو عورت ذات کی عزت کرنا آتی ہی نہیں۔ تمہارے ذہن میں مرد ذات کی جو تعریف نقش کی گئی ہے اس کے مطابق مرد وہ ہوتا ہے جو بات بات پر عورت کو ذلیل کرے، پھر چاہے وہ اس کی بیوی ہو، ماں ہو، بہن ہو یا پھر وہ کچھ بولتے بولتے رکی تھی۔ اچھا، تمہاری نظر میں مرد کیسے ہوتے ہیں؟ تمہارے اس منگیتر جیسے جو اپنے کیے کی سزا بھگتنے کے لیے تمہیں چھوڑ کر چلا گیا، یا پھر تمہارے اس عاشق سلطان بشیر جیسے، اس نے بھی تیر نشانے پر لگایا تھا۔ خبردار جو میرے یا ایس پی کے بارے میں کوئی بھی گھٹیا بات کہی۔ اسفرین کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ بڑی تکلیف ہو رہی ہے؟ غیور نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر اس کی حالت کا جائزہ لیا۔ میں گھر جا رہی ہوں۔ روک سکتے ہو تو روک لو۔ اس نے سوٹ کیس بیڈ سے اتارا۔ ہم تمہیں روکیں گے نہیں، شوق سے جاؤ۔ وہ آرام سے بیڈ پر بیٹھا اور جیب سے سگریٹ کی ڈبی نکال کر سگریٹ منہ میں لیے لائٹر سے جلانے لگا، لیکن وہ 2 قدم ہی آگے چلی تھی کہ غیور کی آواز آئی۔ تمہارے اس گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی سب سے پہلے ہم تمہیں طلاق دیں گے، اور اس کے بعد تمہارے تینوں بھائیوں سے اپنے مرحوم بھائی کے خون کا بدلہ لے کر بیچ چوراہے پر ان کی لاشیں لٹکائیں گے۔ اس نے کش بھرتے ہوئے پرسکون انداز میں دھمکی دی۔ جاؤ نا مس اسفرین عالم آفریدی۔ اسے وہی منجمد دیکھ کر وہ اس کے قریب چلا آیا۔ تمہیں اتنا تو ہم جان ہی گئے ہیں، تمہیں تمہاری نہیں بلکہ تمہارے اپنوں کی تکلیف درد دیتی ہے، اس لیے میں اب تمہارے کیے کی سزا تمہیں نہیں تمہارے پیارے کو دیں گے تاکہ تم اپنی اوقات میں رہو۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا سگریٹ زمین پر پھینک کر پاؤں کے نیچے مسلا اور استہزائیہ انداز میں مسکراتا کمرے سے نکل گیا۔ تمہارے اس گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی سب سے پہلے ہم تمہیں طلاق دیں گے، اور اس کے بعد تمہارے تینوں بھائیوں سے اپنے مرحوم بھائی کے خون کا بدلہ لے کر بیچ چوراہے پر ان کی لاشیں لٹکائیں گے۔ تمہیں اتنا تو ہم جان ہی گئے ہیں، تمہیں تمہاری نہیں بلکہ تمہارے اپنوں کی تکلیف درد دیتی ہے، اس لیے اب تمہیں تمہارے کیے کی سزا تمہیں نہیں تمہارے پیاروں کو دیں گے تاکہ تم اپنی اوقات میں رہو۔ اس کے جانے کے بعد بھی غیور کے کہے جملے اسفرین کو اپنے گرد گونجتے سنائی دے رہے تھے۔ اگلے 1 ہفتے کا غیور گھر نہ آیا تھا، اور اسفرین نے بھی اس بات پر خدا کا لاکھ شکر ادا کیا تھا۔ اس شخص کی موجودگی ہی اسے کوفت میں مبتلا کر دیتی تھی۔ جن دنوں وہ گھر سے غائب رہا، اس نے گھر کے کاموں میں دادی وغیرہ کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ سارا سے بھی اس کی اچھی بات چیت بن گئی تھی۔ سارا بھی اس کی طرح آزاد خیال تھی اور فرصت میں اس کے ساتھ مل کر غیور کو خوب گلے کرتی تھی، جو کہ اسفرین کے لیے تفریح کا سبب بنتے تھے۔ السلام علیکم۔ وہ اور سارا گھر کے لان میں تھی جب غیور کی گاڑی وہاں آ کر رکی۔ گاڑی سے نکلتے ظہور نے انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام ظہور۔ اسے دیکھ کر سارا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کیسی ہو چڑیل؟ وہ اسے اسی نام سے بلاتا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو جین؟ سارا نے بھی حسب عادت جواب دیا۔ یہ پری تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس نے اسفرین کی طرف اشارہ کیا۔ تمہاری بھابھی، غیور کی بیگم۔ اسی دوران غیور بھی ان تینوں کی طرف چل کر آ گیا۔ واٹ؟ اسے یقین نہ آیا۔ بھیا آپ تو بہت لکی ہیں، بھابھی از سو پریٹی۔ اس نے غیور کے کندھے پر کندھا ٹکرا کر کہا۔ اندر چلے؟ غیور نے اس کی بات کو مکمل اگنور کرتے ہوئے کہا۔ شور۔ اس نے کندھے اچکائے۔ یہ انسان تو اپنے علاوہ کسی اور کی تعریف بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ سارا بڑبڑاتے ہوئے اندر چل دی۔ کتنا اچھا ہو یہ غیور کبھی گھر ہی نہ آئے۔ اسفرین نے دائیں ہاتھ کی مٹھی بنا کر بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ماری۔ ظہور کے آنے کے بعد گھر کا ماحول بہت بدل گیا تھا۔ اسفرین نے بھی یہ بات محسوس کی تھی کہ وہ بلوچ خاندان کے باقی مردوں سے بالکل جدا اور مہذب سوچ کا مالک تھا۔ اسے عورت ذات کی عزت کرنی آتی تھی۔ ماں، دادی، چچی، سارا سب کے لیے وہ فرمائشی تحائف لایا تھا۔ اسفرین کے لیے وہ کوئی تحفہ نہ لا سکا تو اس سے وعدہ کیا تھا کہ اسے شاپنگ پر لے کر جائے گا۔ اس کی سفارش پر سارا کو دوبارہ اپنی تعلیم جاری رکھنے کی اجازت بھی مل گئی، اور کچھ ہی دنوں میں وہ واپس کراچی چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد اسفرین کا وقت ظہور کی بے تکی مگر مزاحیہ باتیں سن کر ہی کٹ جاتا تھا۔ وہ اسے بالکل معاذ کی طرح لگنے لگا تھا۔ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے سر چڑھانے کی۔ وہ ظہور کے کمرے کے باہر سے گزری تو غیور کی آواز سنائی دی۔ کسے؟ ظہور نے سوال کیا۔ اسفرین عالم کو۔ وہ کلس کر بولا۔ بھیا، وہ میری بھابھی ہے، میرے لیے قابل احترام ہے۔ کوئی قابل احترام نہیں ہے، وہ افریدی خاندان کا خون ہے، آذر کے قاتلوں کے خاندان میں سے ہے۔ اس نے تضحیک آمیز انداز اختیار کیا۔
مجھے آپ کی سوچ پر افسوس ہو رہا ہے بھیا۔ بھابھی آپ کی عزت ہے، جو کچھ بھی ہو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں۔ اس نے حمایت کی تو غیور نے اسے ٹوک دیا، تم ابھی چھوٹے ہو، ان معاملات کو نہیں سمجھتے۔ غیور نے ہاتھ دکھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ میں ان معاملات کو سمجھنا بھی نہیں چاہتا، اس لیے میں آذر کی ڈیتھ پر بھی پاکستان نہیں آیا تھا، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ اس مرتبہ بھی آپ مردوں کی دشمنی ایک عورت کی زندگی کو ہی بھینٹ چڑھا کر ختم ہونی ہے۔ اس کے لب و لہجے میں جہاں احترام تھا وہیں الفاظ میں بدلحاظی بھی تھی۔ گوروں کے ساتھ رہ کر تمہارا خون بھی سفید ہو گیا ہے۔ بڑے بڑے ڈگ مارتا غیور کمرے سے نکلا تو اسفرین نے دیوار سے لگ کر خود کو چھپایا۔ اسفرین کے جانے کے بعد افریدی خاندان سے جیسے سب خوشیاں ہی روٹھ گئی تھیں۔ بچے روز رو رو کر پھپھو سے ملنے کی ضد کرتے تھے۔ سلمان اور شہیر اس واقعے کے بعد ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرتے تھے۔ معاذ بھی بجھا بجھا رہنے لگا۔ اپنی اکلوتی بیٹی کی یاد نے راجیہ بیگم کو بھی بستر سے لگا دیا۔ آپ ایک بار بلوچ خاندان سے بات کریں نا سلمان، ایک بار ہمیں شونا سے ملنے دیں۔ سلمان کو چائے کا کپ دیتے اجالا مخاطب ہوئی۔ میں نے کوشش کی تھی پر غیور نے کہہ دیا تھا کہ اگر اتنی یاد آتی ہے تو وہ اسفرین کی لاش بھیج دے گا۔ سلمان نے تڑپ کر بات مکمل کی۔ اللہ غرق کرے اس انسان کو۔ اس کے لبوں سے غیور کے لیے بے اختیار بد دعا نکلی۔ چچی کیسی ہیں اب؟ راجیہ بیگم کے کمرے تک محدود ہونے کے باعث وہ ان سے بھی اب کم ہی مل پاتا تھا۔ دن بدن ان کی حالت بد سے بدتر ہی ہوتی جا رہی تھی۔ شونا اگر ایک بار آ کر مل لے گی تو مجھے پورا یقین ہے کہ وہ صحت یاب ہو جائیں گی۔ غیور کبھی ایسا ہونے نہیں دے گا، وہ نا امید تھا۔ بھابھی کہاں کھوئی ہیں؟ گھر کے ٹیرس پر بیٹھا ظہور پچھلے 5 منٹ سے اسے اپنی لندن کے تجربات سے آگاہ کر رہا تھا، مگر وہ کہیں اور ہی کھوئی تھی۔ کہیں نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بھابھی میں آپ کا دیور ہی نہیں، چھوٹا بھائی بھی ہوں، آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں۔ وہ اسے اعتماد میں لے رہا تھا۔ میں نے رات کو خواب میں ماں کو بہت پریشان اور بیمار دیکھا ہے، تب سے دل بہت گھبرا رہا ہے۔ بس اتنی سی بات؟ چلے میں آپ کو آپ کی امی سے ملوا لاتا ہوں۔ اس نے چٹکیوں میں مسئلے کا حل ڈھونڈا۔ اپنے بھائی کو جانتے ہو نا؟ بھیا تو 1 ہفتے کے لیے گاؤں گئے ہیں، اور ویسے بھی یہ ہم دیور بھابھی کا سیکرٹ رہے گا، انہیں میں کچھ نہیں بتاؤں گا، اور نہ ہی آپ ایسی حماقت کریں گی۔ اس نے گویا ہر اعتراض ہی ختم کر دیا۔ آر یو سیریس ظہور؟ ایسا ممکن ہے؟ وہ بھی پوری امید ہوئی تھی۔ آپ کے ہینڈسم دیور کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے بھابھی، وہ اپنے تصوراتی کالر چڑھاتے ہوئے بولا۔ تھینکس ظہور، تمہارا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ بھائی بہنوں پر احسان نہیں کرتے بھابھی، یہ تو ان کا فرض ہے، اور بہنوں کا ان پر حق ہوتا ہے، وہ سر جھکا کر بولا۔ غیور اور عباس بلوچ کی عدم موجودگی میں وہ دادی سے اجازت لیتا اسفرین کو اس کے گھر لے گیا۔ یہ اسفرین کی بدقسمتی تھی کہ غیور نے اپنی عدم موجودگی میں بھی اس پر نظر رکھنے کے لیے جاسوس تعینات کیے ہوئے تھے۔ اس کے گھر سے نکلتے ہی غیور کو خبر مل گئی تھی کہ وہ گھر سے نکل کر کہیں گئی ہے، اور جب اسے یہ معلوم ہوا کہ کہاں گئی ہے تو بغیر کسی کو بھنک لگائے وہ شہر واپس چلا آیا۔ امی کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے آپ نے؟ والدہ محترمہ اس سے بیڈ پر اپنے حصار میں لیے بیٹھی تھی، جبکہ ظہور سلمان اور شہیر کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ تم خوش ہو نا شونا؟ اس سوال کا جواب وہ خود بھی جانتی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ ان سے لپٹ کر آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ تمہیں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا تو کیا کرتی؟ شیری کو مرنے دیتی؟ اس نے سر اٹھا کر ماں کا ویران چہرہ دیکھا۔ اللہ کرے میں مرنے سے پہلے تمہیں اپنے گھر میں خوش دیکھ سکوں۔ اس کا سر چومتے راجیہ بیگم نے خود سے لگایا تھا۔ امی، اسفرین نے خود پر قابو کرتے ان کے ممتا بھرے اثار میں آنکھیں موند لی۔ گھر کا دروازہ یوں کھٹک رہا تھا جیسے نہ کھلا تو باہر کھڑا انسان دروازہ توڑ کر اندر آ جائے گا۔ شہیر نے جا کر دروازہ کھولا تو سرخ چہرہ لیے غیور عباس بلوچ وہاں کھڑا تھا۔ اسے دھکا دیتا غیور گھر میں داخل ہوا۔ کہاں ہے وہ؟ اس کی بلند و بالا آواز اسفرین تک پہنچی تو اس کے چہرے کے رنگ فک ہو گئے۔ بھیا تحمل سے میری بات سنیں، ظہور نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ تم سے تو بابا سائیں بات کریں گے۔ اسفرین باہر آؤ۔ اس نے چیخ چیخ کر گھر سر پر اٹھا لیا۔ ہم نے تمہیں منع کیا تھا نا؟ وہ سیڑھیاں اترتی نیچے آئی تو غیور اس کی طرف لپکا۔ بولو، منع کیا تھا نا ہم نے؟ اس نے تھپڑ کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ بھیا کیا کر رہے ہیں؟ ظہور نے اس کا ہاتھ روک لیا۔ غیور ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں نا؟ سلمان نے عاجزانہ گزارش کی۔ تم قاتلوں میں بیٹھ جائیں، اتنا بے غیرت نہیں ہوا ابھی غیور عباس بلوچ۔ تم تو گھر چلو، تمہارا علاج تو ہم وہاں جا کر کریں گے۔ اسے بازو سے کھینچتا وہ اپنے ساتھ لے گیا، اور گھر کے سب لوگ محض خاموش تماشائی بنے اسے جاتا دیکھتے رہ گئے۔ وہ پورے راستے خاموش رہی۔ دادی نے اسے قسم دی تھی کہ جب بھی غیور غصے میں آئے وہ آگے سے اسے جواب نہ دے گی۔ راستہ خاموشی سے کٹا۔ ہوا کے گھوڑوں کی رفتار سے گاڑی چلا کر وہ گھر پہنچا تو سب اس کے منتظر تھے۔ وہ اسے بازو سے کھینچتا اندر لایا تھا۔ غیور، اللہ کے واسطے ہماری بات سن لو۔ دادی نے اسفرین کو اپنے حصار میں چھپا لیا۔
کیا سنوں؟ ایک غیر لڑکی کے لیے آپ سب نے ہمیں دھوکہ دیا، وہ چنگھاڑا۔ اس کی ماں کی طبیعت بہت خراب تھی۔ مدحت بیگم نے اس کا غصہ کم کرنے کی ناکام کوشش کی۔ تو یہ ڈاکٹر ہے یا حکیم لگی ہے؟ ہمارے دادا بھی تڑپ تڑپ پر مر گئے تھے نا، مگر افریدی خاندان نے پھپھو کو ان سے ملنے کی اجازت نہ دی تھی۔ اس کی ماں مرتی ہے تو مرے، مگر یہ وہاں نہیں جائے گی۔ اگر کسی کی میت بھی اس کی منتظر ہوگی تب بھی ہم اسے وہاں جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پوری حویلی اس کی چیخو چنگھاڑ سے گونج رہی تھی۔ بھیا، قصور بھابھی کا نہیں، میرا ہے۔ میں زبردستی انہیں غیور نے ایک زوردار تماچے سے اس کا منہ بند کیا۔ لعنت ہے تم پر، 4 جماعتیں کیا پڑھ لیں، دوست دشمن کی تمیز ہی بھول گئے ہو۔ اپنی بھڑاس نکالنے کے بعد بڑے بڑے ڈگ مارتا وہ گھر سے نکل گیا۔ آئی ایم سوری ظہور، اس کے جاتے ہی اسفرین نے معذرت کی تھی۔ اٹس اوکے بھابھی، میں نے جان بوجھ کر بھائی کو تیش دلایا ہے۔ ان کا غصہ کسی کو تھپڑ مار کر ہی اترنا تھا، اور میں یہی چاہتا تھا کہ وہ گال میرا ہی ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنا گال ملتے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے یہ حماقت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بھائیوں کو پہنچنے والے نقصان کا سوچ سوچ کر اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ تم نے اپنی ماں سے مل لیا نا، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ مدحت بیگم نے اس کا کندھا تھپ تھپا کر حوصلہ افزائی کی۔ تم اب کمرے میں جاؤ بیٹے، عسکری بیگم نے کہا۔ جی، وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی چلی گئی۔ کمرے میں آنے کے بعد بھی وہ بے سکونی میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ اسے اپنے انجام کی فکر نہ تھی، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ اس مرتبہ غیور عباس بلوچ اسے اذیت پہنچانے کے لیے اس کے اپنوں کو تکلیف پہنچائے گا۔ صرف اپنے بھائیوں کے لیے وہ اس بلوچ حویلی میں رہنے پر مجبور تھی، لیکن اس حماقت کے بعد غیور کی جانب سے ایک شدید رد عمل متوقع تھا۔ غیور پلیز میری بات سنو۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو وہ غیور کی جانب تیز قدم اٹھاتی آئی۔ بس، اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کروا دیا۔ میں مانتی ہوں کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، لیکن ہماری دشمنی میں تم میرے بھائیوں کو کوئی سزا تو ملے گی مس اسفرین عالم آفریدی، کیونکہ تم تو سزا کی ڈھیٹ ہو۔ ہماری کسی بھی سزا سے تمہیں کوئی فرق پڑے گا نہیں۔ اس کے ارادے بہت خطرناک تھے، پر تمہارا چھوٹا بھائی معاذ بہت معصوم سا بچہ ہے۔ وہ معنی خیز سے گویا ہوا۔ غیور، معاذ نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس نے نہیں، مگر اس کی پیاری بہن نے تو بگاڑا ہے۔ وہ اپنی دونوں ہتھیلیاں ملتے ہوئے بولا۔ غیور پلیز میرے بھائی کو بیچ میں مت لاؤ، تمہیں یہ زیب نہیں دیتا۔ اسفرین عالم آفریدی، تم تو بہادر ہو، بے خوف ہو، بے لگام ہو۔ وہ اس کے جڑے ہاتھوں کو ہاتھ میں لیے بولا۔ غیور پلیز، اس کے دونوں گال رو رو کر سرخ ہو رہے تھے۔ بیچارہ معاذ، اس کے گال سے آنسو پوچھتا وہ ڈریسنگ روم کی طرف چل دیا، جبکہ اسفرین معاذ کا سوچ سوچ کر پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ مسلح پر بیٹھی وہ کتنی ہی دیر معاذ کی زندگی کے لیے دعائیں مانگتی رہی تھی۔ غیور کی دھمکی سے اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا، اور اگر اس کا حال چال بھی پوچھتی تو کس سے پوچھتی؟ موبائل فون اس کے پاس تھا نہیں، اور گھر کا فون استعمال کرنے کی اجازت اسے غیور نے نہیں دی تھی۔ ایسے حالات میں اسے صرف ظہور کا ہی خیال آیا۔ اس نے ظہور سے کہہ کر معاذ کی خبر گیری کے لیے اسے گھر بھیجا۔ رات کے 11 بج رہے تھے، اور وہ لان میں کرسی پر بیٹھی ظہور کی راہ دیکھ رہی تھی۔ سب ٹھیک ہے نا ظہور؟ ظہور اپنا کوٹ بائیں طرف لٹکاتے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی طرف آیا تو وہ کھڑی ہو گئی۔ جی بھابھی، رات بہت ہو گئی ہے، آپ جا کر سو جائیں۔ اس نے نظریں چرائی۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر بولو۔ اس نے ظہور کا راستہ روکا۔ معاذ ٹھیک ہے نا؟ وہ بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ اسے زیادہ چوٹ نہیں لگی۔ بھیا میں کچھ انسانیت ابھی باقی ہے، وہ حقارت سے بولا۔ یہ غیور ایک ہی بار میں مجھے جان سے کیوں نہیں مار دیتا؟ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا ماتھا رگڑا۔ معاذ کے بائک کو ایک گاڑی نے ہٹ کیا تھا۔ اسے بس سر پر تھوڑی گہری چوٹ آئی تھی، پر اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ دعا کرو میں مر جاؤں ظہور، جب تک میں زندہ ہوں میری فیملی غیور کے قہر کا نشانہ بنتی رہے گی۔ وہ نا امید تھی۔ اللہ ہی بھیا کو ہدایت دیں بھابھی، وہ اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکا۔ کیسے ہو چھوٹے نواب؟ ظہور اس کی عیادت کے لیے ہسپتال آیا تھا۔ ٹھیک ہوں ظہور بھائی، آپ ہی نہیں آئی؟ اس نے متلاشی نظروں سے کمرے کے دروازے کی جانب دیکھا۔ وہ نہیں آ سکتی، مگر ان کی نیک تمنائیں لے کر میں جو آ گیا ہوں۔ اس کی بات پر معاذ سمیت کمرے میں موجود شہیر اور سلمان بھی مسکرائے۔ یہ تمہاری آپی نے تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے بنا کر بھیجا ہے۔ ظہور نے گلاب کے پھولوں کا گلدستہ معاذ کو پیش کیا۔ میرے پیاری مکی ماؤس، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، تمہاری آپی تمہیں صحت یاب دیکھنا چاہتی ہیں۔ گلدستے پر لگی چٹ دیکھ کر معاذ مسکرایا۔ تھینکس ظہور، تمہارے آنے سے کم از کم یہ مسکرایا تو صحیح۔ سلمان اس کا شکر گزار ہوا۔ کاش میرے اختیار میں ہوتا تو میں بھابھی کو لے کر بھی آتا، مگر وہ افسردہ ہو گیا۔ ظہور بھائی پلیز میری ایک بار آپ اس سے بات کروا دیں۔ ٹھیک ہے، تم ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو جاؤ تو کروا دوں گا، وہ اس کے سر کے بال بکھیرتے ہوئے بولا۔ واپسی پر گھر آتے ظہور نے راستے سے اسفرین کے لیے ایک فون اور سم کارڈ لیا۔ غیور کی سخت نظروں کا خیال کرتے ہوئے اس نے اپنا نمبر استعمال کرنا مناسب نہ سمجھا۔
آ جاؤ۔ وہ نماز پڑھ کر مصلی سے اٹھی ہی تھی کہ ظہور نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے ڈسٹرب تو نہیں کیا بھابھی؟ کمرے کا دروازہ بند کرتا وہ اندر آیا۔ نہیں، اس نے مسکرا کر جواب دیا، میں آپ کے لیے کچھ لایا تھا۔ کیا؟ اس کے سوال پر ظہور نے جیب سے موبائل فون نکالا۔ یہ رکھ لیں، وہ آہستگی سے بولا۔ ظہور تو اسے یہ حرکت سمجھ نہیں آئی۔ پلیز بھابھی، آپ اپنی فیملی سے مل نہیں سکتی پر بات تو کر سکتی ہیں نا۔ وہ کسی بھی زاویے سے بلوچ خاندان کا بیٹا نہ لگتا تھا۔ تم غیور کا غصہ جانتے ہو نا، میں یہ رسک نہیں لے سکتی۔ اس نے فوراً انکار کیا۔ معاذ بہت اداس تھا بھابھی، بیچارہ آپ کی آواز سننے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ ایک بار اس سے بات تو کر لیں۔ وہ مجھ سے دور تڑپ رہا ہے پر زندہ تو ہے۔ اگر میں نے اس کے قریب جانے کی کوشش کی تو اس کی زندگی پھر سے خطرے کی زد میں آ جائے گی۔ معاذ والے واقعے کے بعد غیور کا خوف اس کے حواس پر سوار ہو چکا تھا۔ میرے اپنے اگر مجھ سے دور محفوظ ہیں تو میں ساری عمر ان کے پاس نہیں جاؤں گی۔ اس نے دل پر پتھر رکھتے ہوئے خود کو آمادہ کیا۔ ایک دفعہ اس سے بات کر لیں پلیز۔ میں اسے زبان دے چکا ہوں کہ آپ اس سے بات کریں گی، میری زبان کا پاس تو رکھ ہی سکتی ہیں نا۔ اس نے منت کی۔ تم جتنی نہ صحیح پر کاش تمہارے بھائی جتنی بھر اچھائی یا احساس نام کی کوئی چیز ہوتی۔ اس نے فون لے لیا۔ اب اسے چھپا دیں ورنہ میری بھی شامت آ جائے گی۔ وہ بناوٹی خوف دکھاتے ہوئے ہنسا جس کا مقصد اسفرین کے چہرے پر مسکان لانا تھا۔ غیور کا معمول اسے حفظ ہو چکا تھا۔ وہ ہفتہ ہفتہ گھر نہ آتا تھا، اگر کبھی آتا تو فجر کے وقت آتا اور اس کے آتے ہی اسفرین کی مشکلات بڑھ جایا کرتی تھی۔ وہ جان بوجھ کر نئے سے نیا کام اس کے سر ڈال دیتا، کبھی آدھی آدھی رات سے اسے اپنے لیے کافی بنانے کا کہہ دیتا، کبھی اپنے سارے کلف لگے سوٹ ایک ہی دن میں دھو کر استری کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیتا۔ اسفرین عالم آفریدی نے آج تک اپنا ایک جوڑا تک استری نہ کیا تھا، مگر یہاں آ کر وقت اور غیور عباس بلوچ نے اسے سب سکھا دیا تھا۔ حد ہو گئی معاذ، تم نے کبھی بڑا نہیں ہونا۔ معاذ کی باتوں سے ہنس ہنس کر اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ ابھی میری عمر ہی کیا ہے آپی؟ وہ معصومیت سے بولا۔ پورے 21 سال، وہ جتا کر بولی۔ اچھا، ہانی بھابھی مجھ سے فون چھین رہی ہیں آپی۔ معاذ کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی موبائل ہانیہ کے ہاتھوں میں تھا۔ اس کی بے تکی باتیں تو کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ تم سناؤ کیسی ہو؟ ہانیہ نے بات شروع کی۔ تم سب کی آواز سننے کے بعد تو بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ بھی خوشی سے بے حال تھی۔ ہانی، شاید غیور آ گیا ہے، میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ غیور کی گاڑی کا ہارن سن کر وہ چونکی تھی۔ چلو ٹھیک ہے۔ ہانی نے بھی رابطہ منقطع کر لیا۔ یا اللہ، اس نے بیڈ کے کونے میں میٹرس کے نیچے موبائل فون چھپایا اور دوڑ کر کھڑکی کی جانب آ کر پردہ ہٹایا تو اپنی گاڑی سے اترتا غیور گھر کے اسے کسی خطرے کی علامت کی طرف اپنی طرف بڑھتا دکھائی دے رہا تھا۔ اگلے کچھ ثانیوں میں وہ کمرے میں داخل ہوا تو صوفے پر بیٹھے بیٹھے اسفرین نے نظر اٹھا کر اسے کمرے میں آتے دیکھا۔ تمہارے افریدی خاندان میں سلام دعا کا رواج نہیں ہے یا تمہیں ہم انسان نظر نہیں آتے؟ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے غیور نے اسے ٹوکا۔ السلام علیکم۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے خود سلام کا جواب تک نہ دیا۔ ہمارے لیے ایک کپ کافی بنا کر لاؤ۔ آنکھیں بھیجتے گردن یہاں وہاں موڑتا وہ کافی تھکا ہارا دکھائی دے رہا تھا۔ جی، اس سے جان بچانے کا موقع مل گیا۔ رکو۔ اس کی پھرتی پر غیور کو تشویش ہوئی۔ پہلے ہمارے شوز اندر رکھ کر آؤ۔ شوز اتارنے اسے نیا مطالبہ کیا۔ میں؟ اسے لگا شاید اس نے سننے میں غلطی کر دی۔ نہیں، اور یہاں تمہیں کوئی اور دکھائی دے رہا ہے؟ وہ تیور چڑھا کر بولا۔ اچھا۔ وہ شکستہ قدم اٹھاتی اور اس کے شوز لیے ڈریسنگ روم سے چلی گئی۔ اب جلدی آنا، ہمیں اعلان گمشدگی نہ کروانا پڑے۔ غیور نے اس کے کمرے سے نکلتے ہوئے سستی پر تانا دیا۔ کمال ہے، اب اس پر ہماری باتوں کا اثر ہی نہیں ہوتا، نہ اکڑتی ہے نہ بگڑتی ہے۔ اب اسے تنگ کیسے کریں؟ اس کے کمرے میں جانے کے بعد غیور کو نئی فکر ستانے لگی۔ وہ کافی کا کپ لیے کمرے میں واپس آئی تو غیور بے سو دنی کپڑوں میں سو رہا تھا۔ ویسے تو جب بھی گھر آتا نہا کے کپڑے تبدیل کرتا، بغیر بستر کے قریب بھی نہ جاتا، مگر آج کچھ زیادہ ہی تھک کر آیا تھا۔ جگاؤں یا نہیں؟ کافی کا کپ لیے وہ اس کے سر پر کھڑی سوچ رہی تھی۔ غیور؟ اس نے کپ لیمپ ٹیبل پر رکھا تو نظر کارپٹ پر گرے خون کے قطروں پر گئی۔ غیور اٹھو۔ اس نے بیڈ سے نیچے لٹکتا غیور کا بازو ہلایا تو وہ تڑپ کر اٹھا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ اس نے چلاتے ہوئے اپنا بازو دوسرے ہاتھ میں دیا۔ تمہیں تو چوٹ لگی ہے۔ اسفرین کی نظر اس کے زخمی بازو پر پڑی جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ زیادہ نہیں لگی، تم اپنے کام سے کام رکھو، وہ روکھے لہجے میں بولا، مگر اسفرین نے فوراً کبرڈ سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور واپس آ گئی۔ چھوڑو۔ وہ اس کا بازو پکڑے قمیض کی آستین چڑھا رہی تھی اور وہ نخرے دکھا رہا تھا۔ چپ۔ وہ روب ڈالنے لگی پر غیور نے کوئی رد عمل نہ دکھاتے ہوئے واقعی چپ سادھ لی۔ دکھ تو نہیں ہو رہا؟
اس کا زخم صاف کرتے وہ یوں شکل بنا رہی تھی جیسے درد اس سے ہو رہا ہو۔ ہم تمہاری طرح چھوٹی موٹی نہیں ہیں۔ اس کا وہی سرد سپاٹ لہجہ۔ جانتی ہوں۔ زخم صاف کرنے کے بعد اس نے پٹی باندھنا شروع کی۔ ویسے بھی ایسی چھوٹی موٹی چوٹ سے غیور اور باس بلوچ کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اس کا وہی جاگیردارانہ لب و لہجہ تھا۔ جانتی ہوں، تمہاری پرانی عادت ہے، بڑی سے بڑی چوٹ کو بھی سیریس نہیں لیتے۔ یونیورسٹی میں بھی بینڈیج کے لیے تمہارے پیچھے دوڑنا پڑتا تھا۔ فرسٹ ایڈ باکس میں چیزیں واپس رکھتے رکھتے اس کے منہ سے بات نکل گئی اور اگلے 2 منٹ کے لیے کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ کافی ٹھنڈی ہو جائے گی، پی لینا۔ اپنی باتوں پر شرمندہ ہوتی وہ وہاں سے اٹھ گئی جبکہ غیور وہیں ساکت بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ صبح اس کی نیند ٹوٹی تو بیڈ کانپتا محسوس ہوا۔ اسے لگا شاید اس کا فون وائبریٹ ہو رہا ہے، مگر جب فون پر نظر گئی تو وہ ویسے ہی سرہانے کے نیچے پڑا تھا۔ اس نے متجسس ہو کر سرہانے بیڈ سے نیچے پھینکے، پھر کمبل بھی کارپیٹ پر دے پھینکا۔ کیا بکواس ہے! اس نے غصے سے بیڈ شیٹ بھی کھینچی تو میٹرس کے پیچھے دبا فون دکھائی دیا۔ یہ کس کا ہے؟ اسی دم اسفرین کمرے میں آئی تو وہاں ہاتھ میں فون پکڑے اس سے طلب کرنے لگا۔ وہ اس کی آواز حلق میں ہی دم توڑ گئی۔ ہم تم سے کچھ پوچھ رہے ہیں۔ اس بار کمرہ غیور کی چنگھاڑ سے گونجا۔ تبھی فون دوبارہ وائبریٹ ہوا۔ ہیلو شونا، میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی یار؟ کال ریسیو کر کے اس نے اسپیکر آن کیا تو سلطان کی آواز آئی۔ غیور، تو ہماری عدم موجودگی میں محترمہ کی یہ سرگرمیاں ہیں۔ کال کاٹ کر اس نے اسفرین پر غصیلی نگاہ ڈالی۔ غیور، اس کا لہجہ کپ کپایا۔ مر گیا غیور۔ اس نے پوری قوت سے موبائل زمین پر دے پھینکا۔ آج تمہارا یہ عاشق ہمارے ہاتھ سے نہیں بچے گا۔ پہلے اس کو موت کے گھاٹ اتاروں گا، پھر آ کر تمہارا انتظام کروں گا۔ اتنا کہہ کر وہ ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ غیور، میری بات سنو پلیز۔ تیار ہو کر اس نے لیمپ ٹیبل کے دراز سے اپنا ریوالور نکالی اور کمرے سے نکلنے لگا تو اسفرین نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ ہٹو! اسے بازو سے پیچھے دھکیلتا وہ کمرے سے نکل گیا۔ سلطان بشیر اپنی کیبن میں بیٹھا دوبارہ اسفرین کا نمبر ملا رہا تھا جو کہ بند مل رہا تھا۔ دوبارہ اسفرین کا اس کی بے چینی اب فکر میں تبدیل ہو گئی۔ کہیں اس کی کال غیور نے نہ اٹھائی ہو یا پھر کچھ اور مسئلہ نہ ہو گیا ہو۔ یہ سوال اسے چین سے نہ بیٹھنے دے رہا تھا۔ اس کا نمبر نہ ملاؤ، ہم نے فون توڑ دیا ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے غیور نے اس کا ہاتھ روک دیے۔ کیا مطلب؟ وہ انجان بنا۔ نہ تم بچے ہو اور نہ ہی وہ اتنی پارسا۔ کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس نے ٹوک لگائی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اسفرین کے بارے میں زبان سنبھال کر بات کرو ورنہ۔ اس نے دانت پیستے ہوئے جواب دیا۔ ورنہ کیا؟ غصے سے دونوں ہاتھوں سے میز بجاتا وہ کھڑا ہوا۔ کیا ہم اندھے ہیں؟ ہمیں تم دونوں کا معاشقہ دکھائی نہیں دیتا؟ اس کی آواز کیبن سے باہر جا رہی تھی۔ زبان کو لگام دو غیور، تم جانتے بھی ہو کہ کس سے کیا کہہ رہے ہو؟ سلطان کا جواب اس سے بھی بلند آواز میں آیا تھا۔ ہم ایک بے غیرت عاشق سے اس کی شادی شدہ محبوبہ کے کارناموں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ بکواس بند کرو، جانتے بھی ہو وہ میری کیا ہے؟ سلطان نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ بیوی تو وہ ہماری ہے پر محبوبہ تمہاری ہے۔ غیور نے بھی اس کا گریبان دبوچ لیا۔ وہ میری بھتیجی ہے، گھٹیا انسان، میری بیٹیوں جیسی ہے، جسے گود میں کھلایا ہے میں نے۔ سلطان کے لگائے گئے تماچے سے زیادہ اس کے کہے جملوں نے غیور کو دن میں تارے دکھا دیے تھے۔ میں نے اگر زندگی میں کسی سے ٹوٹ کر سچی محبت کی ہے نا تو وہ صرف اور صرف تمہاری پھپھی شاہدہ سے، پر تمہارے خاندان کی اس غلیظ سوچ نے ہمیں ایک نہیں ہونے دیا۔ تم بھی اپنے خاندان کے باقی مردوں کی طرح چھوٹی سوچ کے مالک ہو غیور۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں کبھی تمہارا استاد رہا ہوں۔ ایک ہی سانس میں وہ کئی باتیں کہہ گیا تھا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ شاہدہ پھپھو کا تم سے کیا تعلق تھا؟ غیور نے اپنی پھپھی کا ذکر آتے ہی سیدھا ہوا۔ غیور کے سوال نے سلطان بشیر کے پرانے زخم کو ریدے تھے۔ وہ شہر میں اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ بڑے بھائی کی شادی ہو گئی تھی اور وہ بیگم کے ہمراہ لندن میں مصروف زندگی گزار رہا تھا۔ ان دنوں وہ انٹرمیڈیٹ کر کے اپنے گاؤں چچا زاد بھائی عالم آفریدی سے ملنے آیا تھا۔ عالم آفریدی سے زیادہ 6 سال کی بھتیجی اسفرین، جسے پیار سے سب شونا بلاتے تھے، اپنے چچا جان کی آمد کو لے کر پرجوش تھی۔ عالم آفریدی کے 2 بھائی الیاس آفریدی اور احمد آفریدی بھی گاؤں میں آفریدی حویلی میں اپنے خاندان کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ الیاس آفریدی کی بیگم کے انتقال کو 2 ماہ گزر گئے تھے اور ان کے 2 بیٹے اسد اور اشر ابھی 5 اور 3 سال کے تھے، جبکہ احمد آفریدی کا بڑا بیٹا سلمان خان آفریدی 15 سال کا تھا اور چھوٹا بیٹا شہید خان آفریدی 10 سال کا۔ اسفرین کے علاوہ ان کا 1 سال کا بیٹا معاذ بھی تھا، مگر گھر کی اکلوتی بیٹی ہونے کے بعد اسفرین پورے خاندان کی آنکھ کا تارا تھی۔ شونا بچہ لگ جائے گی نا؟ سلطان بچوں کو لے کر جھیل کے کنارے آیا تھا اور اسی لمحے سب بچے کھیل کود میں مصروف تھے۔ چاچو مجھے وہ والا پھول لا دیں۔ اسفرین نے دور ایک پودے کی طرف اشارہ کیا جس پر ایک خوبصورت پھول کھلا ہوا تھا۔ اوکے چاچو کی جان۔
وہ پھول لینے آگے بڑھا تو کسی کی کھلکھلا کر ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ رہنے دے شاہدہ، نہیں ملے گا، ضرور ملے گا، ہم بھی وہ پھول لیے بغیر یہاں سے نہیں ہلیں گے۔ وہ بضد تھی۔ یہ کون ہے؟ سلطان نے متجسس ہو کر آگے جھک کر دیکھا۔ اسے صرف ریشمی اور سنہری دراز زلفیں دکھائی دی جو کہ اسے حسین آواز والی لڑکی کی پشت پر پھیلی ہوئی تھی، جس کی آواز اتنی میٹھی ہے کہ وہ خود کتنی حسین ہوگی، اس نے سوچا، اور پھر ٹہنیوں کو عبور کرتا اندر کی جانب ہی چلا گیا جہاں خوبصورت پھولوں کا پورا گلشن سجا ہوا تھا۔ یہاں وہ آج سے پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ اپنے عباس اور کیسر بھیا کو جانتی ہو نا؟ سہیلی نے اسے ڈرانا چاہا۔ انہیں ہم سے بہتر کون جانتا ہے؟ بلوچ خاندان کے دو خونخوار جلاد۔ وہ اپنی ہی بات پر پھر سے کھلکھلا کر ہنسی۔ اس دفعہ اونچی ٹہنیوں کے پیچھے چھپے سلطان کو اس کی ہنسی اپنے بہت قریب سنائی دی۔ شاہدہ دیکھو، شام ہو رہی ہے، تمہارے بھائیوں کو تمہاری غیر موجودگی کا علم ہوا تو تمہیں گولی مار دیں گے۔ موت سے کون ڈرتا ہے؟ وہ من موجی انداز میں بولا۔ یا اللہ، یہ لڑکی! سہیلی نے تنگ آ کر اپنا سر پکڑ لیا۔ وہ رہا پھول۔ شاہدہ کی نظر ٹہنی سے نکلے پھول پر گئی تو اس کی تلاش مکمل ہوئی۔ یہ ٹوٹ کیوں نہیں رہا؟ ٹہنیوں کی دوسری طرف موجود سلطان نے پھول مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ کیا مصیبت ہے! شاہدہ نے پوری زور لگا کر پھول کھینچا تو پھول کے ساتھ ساتھ سلطان کا بازو بھی ٹہنیوں کے درمیان سے باہر آیا۔ بھوت! اس کی دوست سے اکیلا چھوڑ کر اسے بھاگ گئی تھی۔